السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم جدت کو بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کر دو، میری فرما برداری کا کلاه اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کے کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے کے لیے اپنا ہاتھ روک لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد بری کی روحوں سے کہہ دو کہ وہ آراستہ پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر کھڑی ہو جائیں۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امی سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی نہ ملی ہوگی، ملنا تو دور کی بات دیکھی بھی نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے، مطلب بالکل صاف ہے۔ پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ آدھی شب گزرنے کو ہے کہ یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محب خواب ہیں، آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہا کو کیسے بیدار کیا جائے۔ حکم ربی ہوتا ہے، اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمان تک ساری گزر راہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، دل کو دھویا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک دست لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان اور حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے۔ مسلم شریف میں جلد اول صفحہ نمبر 92 میں یہ بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینے مبارک میں رکھ کر سینے کو بند کر دیا۔ سینہ اقدس کو شک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت دشواری پیش نہ آئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر امامہ باندھا گیا۔
امام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب معراج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تجمیع و تقریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ معراج النبوت صفحہ نمبر 606 پر یہ بات لکھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی کونتی تھی، ٹانگیں سبز، دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی، اس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رقاب آویزہ تھے، اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت امام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 فرشتے بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام سے گونج اٹھی اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے، وہ ذات ہر نفس اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب کو مسجد حرام سے لے گئی مسجد اقصیٰ تک، جس کے گرد گواہ کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی شان و شوکت سے ملائکہ کے ہجوم میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور آپ وادی بطھا میں پہنچتے ہیں جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہو جاتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس آ گیا جہاں قدسیوں کا جم غفیر سلام کے لیے موجود ہے۔ حور و ملائکہ خوش آمدید کہنے کے لیے اور تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس جو اس جگہ موجود تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنی انگلی مار کر سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 پر درج ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء رسول صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء رسول امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہاں سے پھر واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی تھی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ دروازہ کھولا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ سے بہت باتیں ہوئیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ویڈیو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب کہ ساری کائنات رک گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات ہوئی۔ ایسی اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل RC World سبسکرائب کریں۔ پھر ہوگی ملاقات، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، خدا حافظ۔